جب ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، راستہ دکھائی نہ دیتا ہو تو پھر ایسا انتظام کرنا پڑتا کہ لائٹ کے کھمبے کھڑے کیے جائیں یا روشنی کے منار جو ہے نا وہ جگہ جگہ بنائے جائیں تاکہ لوگ بھٹکتے نہ پھریں، کسی کھڈ میں نہ گریں۔ سمندر میں جہاز چلتے ہیں تو وہاں بھی روشنی کے منار بنایا گیا پہاڑیوں پر کہ ٹکرا نہ جائیں جو چٹانیں چھپی پانی میں جہاز ان کے ساتھ۔ تو یہ دنیا بھی یقین جانے کی ظلمت کا امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ نا ایسی بنائی ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، گمراہ ہونے کے ہر وقت خطرات ہیں۔ اپنے اندر انسان کی ایسی نفسانی خواہشات ہیں جو دباؤ ڈال رہی ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ باہر بھی جو ہے نا جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں، انسانوں میں تھی، تو اس لیے ضرورت تھی کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ لوگ اگر بچنا چاہیں گمراہی سے اور راہ راست پانا چاہیے تو کوئی منار ہونا چاہیے، روشنی کا منار ہو جس کی طرف یہ رجوع کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امام الانبیاء حکم ہوا کہ ایک ایسا گھر بناؤ جو کسی شخصیت کی طرف منسوب نہ ہو، نہ کسی ولی کا دربار ہو، نہ نبی کی قبر ہو، بشر کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، وہ بیت یا میرا گھر ہو، صرف اللہ کا گھر سمجھ کر لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ دنیا جو ہے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائے۔ بت طرح طرح کے ہیں، خود نفس انسانی بت ہے اور دوسرے بت بھی بہت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی دی ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچائے، انہوں نے دنیا کو گمراہ کر دیا۔ یہ بت پرستی اتنا بڑا فتنہ، تصویر ہو، مجسمہ ہو، روضے ہوں، یہ سب بت ہیں۔ لوگ اللہ کی بجائے یہ بنا لیتے ہیں، یا سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ منعم حقیقی ہے، جس نے سب کچھ دیا نا، پیدا کرنے والا وہ ہے، نعمتیں سب اس کی ہیں۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں تمہیں میسر ہیں ظاہری باطنی سب اللہ کی۔ کسی نے ایک رونگٹا انسان کا نہیں پیدا کیا، مگر جیسے ابلیس نے یہ چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، ایک ہی بات اس نے کی تھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے زیادہ کو اولاد آدم کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اس کا احسان نہیں مانا، اس کے گن نہیں گائے، اس کی بندگی نہیں کی، جنہوں نے ایک ذرہ اس کو نہیں عطا کیا ان کے درباروں پر جھنڈے کھڑے کیے، جلوس نکالے، جانوروں کی قطاریں لے کر ان کے درباروں میں حاضری دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ایک ویرانے میں جہاں کوئی کبھی انسان نہیں آیا، یہ شرک اور بت پرستی کا وہ گھر نہیں رہا، وہاں ایک میرا گھر بنا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی کہ یہ جگہ جا، یہاں میرا گھر بنا، اللہ تشرک بھی شایا، اور ہدایت یہ دی صرف ایک ہی مقصد ہے اس گھر کا کہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کر، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، حکومت میری ہے، میں نے یہ جہان پیدا کیا، دوسروں کو نہ اس میں دخل انداز سمجھ لینا کہ ان کی مرضی چل رہی ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک سارا انتظام میرے اپنے ہاتھ میں۔ پیدا کرنے میں کوئی میرے ساتھ شریک تھا؟ کوئی ایک دانہ کسی نے بنایا؟ اب بنانے کے بعد میں تھک گیا ہوں کہ ان کے حوالے کر دیا۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو میں نے یہ دنیا بنائی اور میں ہی اس کا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اور پھر ایک ظاہری مرکز بھی بنا دیا گیا کہ اگر ویسے نہیں نظر آتا تو یہ منار ہی نے بتائے مکہ میں جو کھڑا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کا